دائنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیجئے اور میرے پیچھے کہیے، اے خداوند یسوع، میں تیری حضوری میں آیا ہوں تاکہ تو اپنی برکت کو جاری کرے۔ آئے مل کر کہیے، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، نازل کر اپنا کلام، نازل کر اپنا کلام، مجھے اور محبت دے، اے باپ تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے۔ آسمانی باپ تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں اور روح القدس کا مسا چاہتے ہیں، بندھن ٹوٹے، جوئے کھلیں، تاریکی کی ناپاک قوتیں جو ذہنوں دلوں میں خداوند گندی ناپاک روحیں بدروہیں جو کلام کو چرا کر لے کر جانا چاہتی ہیں، ہر طرح کی نیگیٹو سوچ خیالوں کو یسوع کے نام سے کنڈیم کرتے ہیں، اور خداوند تیرے کلام کو برکت کے طور پر لیا جائے۔ ہر طرح کی تنقیدی روح، ہر طرح کی گندی ناپاک نیگیٹو اسپرٹ یسوع کے نام سے اسے کینسل کرتے ہیں، اور خداوند تاریکی کی گندی ناپاک روحیں بدروہیں یسوع کے نام سے اس علاقے سے، ذہنوں سے، دلوں سے جو کلام کے بیج کو چرا کر لے کر جانا چاہتی ہیں، انہیں یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، چھوڑے اس جگہ کو، اور آسمانی فرشتوں چاروں طرف آ کر کھڑے ہو جاؤ اور ان ناپاک قوتوں کو گھسنے نہ دو، اس حکم کی پالنا کرو۔ خداوند کا ابر چھایا رہے، خدا کی حضوری چھائی رہے، خداوند کے کلام سے زخم ہیل ہوتے رہے، دل تازہ دم ہو جائے، امید باندھی جائے، دارش باندھی جائے، کمزور زوراور ہو، ہر طرح کا خوف گمگشتہ برگشتہ شخص کو راہ مل جائے، طاقت مل جائے، مسیح کی صلیب کا نور اس کی زندگی پر آ جائے، ایمان کی راست بازی آ جائے، جلال کی امید پکا اور زندگی، اور خداوند کے حضور سے عزت، شہرت اور خداوند کا جلال، روشنی آ کر ایک ایک زندگی کو چھونے لگے، قوت دینے لگے، تازہ دم کرنے لگے، سکن، ہڈیاں، ہر ایک چیز کے اندر کلام کی زندگی پھونکی جائے، بندھن ٹوٹے، جوئے کھلیں، تاریکیاں جائیں، ڈپریشن جائے، فرسٹریشن جائے، اداسی جائے، مایوسی جائے، اندھیرا جائے، ڈیمنز جائیں، بدروہیں جائیں، چھوڑیں یسوع کے نام سے۔ خداوند ماحول تیری حضوری سے پاک صاف ہو جائے، دل تیری حضوری میں، من تیری حضوری میں لگ جائے، اور تیرے عظیم کلام کو خداوند ہم نکمی خوراک نہ جان کر سزا نہ پائیں، تیری حضوری آ کر ٹھہرے، خداوند لوگ برکت پائیں۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئیں خداوند یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے اور تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا۔ جو پیغام خدا نے میرے دل میں رکھا ہے اس کا عنوان ہے گیو بلیسنگ ٹو تھنگس، چیزوں کو برکت دیں۔ آپ کے پاس چیزیں ہیں، اچھی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، لیکن جب تک آپ چیزوں کو برکت نہیں دیں گے، یاد رکھیے وہ باعث سے برکت نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی اپنی زندگی بھی ہے، گھر بھی ہے، آپ کے پاس چیزیں ہیں، لیکن ان کو برکت کی ضرورت ہے۔ سو آئیں آج ہم دیکھیں گے کہ آؤ چیزوں کو برکت دیں۔ سو گیو بلیسنگ ٹو تھنگس، آئیں چیزوں کو برکت دیں۔ سب سے پہلے پیدائش کی کتاب کو نکالیے، بڑے اختصار سے سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اگر پہلا چیپٹر پڑھیں تو دو چیزوں کو سیکھ لیجئے۔ ایک لفظ بار بار آیا ہے، خدا نے دیکھا اچھا ہے، خدا نے دیکھا اچھا۔ اپنا دیکھنا اچھا کر لیں، اس دیکھنے کے اچھے سے جب آپ اچھا دیکھنا شروع کریں گے تو بلیسنگ ریلیز ہوگی۔ جب آپ دیکھتے ہی برا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کا دیکھنا
نیگیٹو دیکھنا, چیزوں کو نیگیٹو دیکھنا, ہوگا کیا کہ وہ چیزوں کے اوپر سے برکت کو ختم کر دے گا. خدا کی نیچر کو اپنی زندگی میں لے لیجئے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے باب کی 12ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے دیکھا کہ اچھا ہے. پھر اس نے 18ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے دیکھا کہ اچھا ہے. پھر اس نے 25ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے دیکھا کہ اچھا ہے. پھر 31ویں آیت چیتے لکھا ہے دیکھا بہت اچھا ہے. اچھے تو بھی اچھا ویکھیا کرو, اچھے سے بھی اچھا دیکھا کرے. خدا نے چیزوں کو اچھا دیکھا اور وہ اچھی ہیں. اب دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہو اور اچھی نہ ہو, کیونکہ خدا نے چیزوں کو اچھا بلکہ بہت اچھا دیکھا ہے. آئیں اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو, اپنے ارد گرد کو آپ اچھا دیکھ سکتے ہیں. آپ کسی برے شخص میں بھی اچھا دیکھ سکتے ہیں, یہی گڈنس ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اگر ہم کلام بھی سنتے ہو تو اسی اچھے وال نہیں جاواں گے, اور سم ٹائم ہم تنقید کی طرف, ہم مخالفت کی طرف, ہم بری چیز کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں چرچ کے اندر بھی ایسا ہی ہے, آپ کے گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہے, خاندان کے اندر بھی ایسا ہے, پولیٹیشنز کے اندر بھی ایسا ہے. آپ کے اچھے لیڈر ہیں, آپ کے اچھے خاندان کے لوگ ہیں, آپ کے چرچ کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں, کلام کی ہر ایک بات اچھی ہے, صرف آپ کے دیکھنے کا پرابلم ہے. آپ نے اچھا دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کے شوہر میں بہت کچھ اچھا ہے, آپ کی بیوی کے اندر بہت کچھ اچھا ہے, آپ کے بچوں کے اندر بہت کچھ اچھا ہے. پرابلم ہمارے ساتھ ہے, ہم نے اچھا دیکھا ہی نہیں ہے. خدا اچھا دیکھ رہا ہے, اچھا دیکھ رہا ہے. کچھ آتے نہیں لکھا او خدا نے تو بہت کچھ بنایا ہے, لیکن اس نے کچھ بھی برا نہیں دیکھا, اس نے دیکھا اچھا ہے. آؤ ہم اچھا دیکھیں, کیونکہ یہ برکت کو جاری کرتا ہے. اچھا دیکھنا برکت کو, بلکہ بہت اچھا دیکھا اس نے. جدو آدم کڑی منڈا بھی نال بنا لیا تو پھر تو انہوں بہت ہی اچھا لگیا. سو آئیں, سب سے پہلے برکت اچھے دیکھنے سے ریلیز ہوتی ہے, رائٹ. پازیٹیو دیکھنا شروع کریں تو پھر برکت جو ہے وہ, یہ اچھے دیکھنے سے آپ برکت ریلیز کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اپنے بچوں میں اچھا دیکھیں, ان میں بہت کچھ اچھا ہے. آپ یہ گانے جو چرچ میں کوائر ہے گاتی ہے بجاتی ہے, ان میں بہت کچھ اچھا ہے. تو جب آپ اچھا دیکھیں گے تو اچھا کیا ہوگا, وہ بہت اچھا ہونا. دیکھیں آپ اگر کسی کو, یہ تو میں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں, پھر آگے دیکھیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا چیزوں کو برکت دیں, اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ چیزوں کو برکت کن کن ذرائع سے ملتی ہے. دیکھنے سے, اچھا دیکھنے سے چیزیں اچھی ہونے لگتی ہیں. اس لیے آپ اچھا دیکھ سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر بہت کچھ اچھا, آپ کے ملک کے اندر بہت کچھ اچھا ہے. کوئی چیز مجھے لا کر دکھا دیجئے, میں آپ کو اس میں سے اچھا دکھا سکتا ہوں. کیونکہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہے کہ بہت اچھا ہے. آئیں ذرا دیکھیے ایک اور بات, آئیں بدلے چیزوں کو. ایک اور بات بار بار لکھی ہے پہلے چیپٹر میں, شام ہوئی اور صبح ہوئی. کیا ہوئی؟ شام ہوئی اور, آئیں شام کو صبح میں بدلیے. حالانکہ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ صبح ہوئی اور شام ہوئی, صبح کو شام میں نہ بدلے. ایسا ڈر رویہ ہے, ہم صبح کو شام میں بدلتے ہیں, ہم اچھی چیزوں کو برے میں بدلتے ہیں, ہم دن کو رات میں بدلتے ہیں. لیکن خدا کے کلام میں آئے تھے کہ کتنی جگہ پر لکھا, 8ویں آیت میں لکھا ہے اینڈ میں شام ہوئی اور صبح ہوئی. پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی. پھر جو ہے 18ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی. اور پھر جو ہے 23ویں آیت میں لکھا ہے شام ہوئی اور صبح ہوئی. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کلام کے اندر لکھا ہے کیا ہو رہا ہے, خدا شام کو صبح میں بدل رہا ہے. آئیں بری چیزوں کو بھی دیکھیے, وہ بدلیں گی. اندھیرا روشنی میں بدلے گا, بدصورت جو ہے خوبصورتی میں بدلے گا, ان پڑھ پڑھائی پڑھے لکھے میں بدلے گا, چھوٹا بڑے ہونے میں بدلے گا, بے روزگار روزگاری میں بدلے گا. یاد رکھیے جو برکت کا وارث نہیں ہے وہ قرض کے نیچے ہے, وہ برکت میں بدلے گا, گمنام ناموری میں بدلے گا. یاد رکھیے تنہا خاندان میں خدا اسے بدلے گا, جو رو رہا ہے اس کو خدا ہنسی میں بدلے گا. آپ دیکھیے, آپ کہیے ایسا ہوگا, شام صبح میں بدلے گی. آپ کہیے اور سوچئے تو ایسا ہوگا. اسی تے صبح بھی شام کر چھڑی, ہم نے تو اچھوں کو بھی برا کر دیا. وجہ کیا ہے, ہم نے خود چیزوں کو کہنا اور دیکھنا غلط سمجھا ہے. آئیں اب ایک خاص بات کی طرف. ہم نے 27ویں اور 26ویں آیت پڑھی ہے. لکھا ہے پھر خدا نے کہا
ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں گے. انسان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ہبرو میں وہ ہے آدم استعمال ہوا ہے. انسان یعنی آدم کی جب بات ہوتی ہے اور مرد اور عورت دونوں کی بات ہوتی ہے. آدم انسان کی جب بات ہوتی، جب آدم کی بات ہوتی تو ہوا اس سے الگ نہیں ہے. آئیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 27ویں آیت. خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کو. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری کو ان کو پیدا کیا. دیکھا آپ نے ان کا سٹینڈرڈ اور ان کا جینڈر جو ہے یہ دونوں ہے. اچھا معیار ان کا کیا ہے؟ صورت اور شبیہ خدا کی مانند ہے. لیکن اب تک بھی انہیں برکت کی ضرورت ہے. آپ میں سے یہاں کوئی بھی بیٹھا ہے، آپ کا جینڈر یا آپ کا سٹینڈرڈ کچھ بھی ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو برکت کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں پر آدم کو جو ہے خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا گیا، لیکن جب تک اس کو برکت نہیں دی جائے گی یہ باعث برکت نہیں ہوگا. آپ کے پاس اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ کے پاس سٹینڈرڈ اور جینڈر بھی ہے مختلف، تو آپ ان کو کیا کریں؟ اس پر خوش نہ ہو کہ آپ مرد ہیں، آپ اس پر بھی خوش نہ ہو کہ آپ عورت ہیں. آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کو برکت کی ضرورت ہے. کون برکت دے گا؟ خدا برکت دے گا. خدا برکت دے گا. خدا برکت دے گا. اور خدا کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے معیار کا اتنا بڑا معیار ہے، خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے. لیکن کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ پھر بھی برکت کی ضرورت ہے. ہاں چرچ، برکت کی ضرورت ہے چیزوں کو. جب تک آپ نہیں دیں گے وہ باعث سے برکت نہیں ہوں گی. آئیں ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی. ہیلیلویا. یہ ہے برکت دینا. خوش نہ ہوں کہ بہت وڈا بندہ ہے، بہت وڈا خاندان ہے، بہت وڈی ذات ہے، پٹھی گل تے پتہ نہیں کی تو یہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کو برکت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کتنے بھی بڑے خاندان کے ہیں، آپ کا کوئی بھی جینڈر ہے، کوئی بھی سٹینڈرڈ ہے، جب تک آپ کو برکت نہ دی جائے آپ باعث برکت نہیں ہوں گے. جب تک آپ کو اچھا نہیں دیکھا جائے آپ اچھے نہیں ہوں گے. جب تک آپ کو یہ نہ سوچا جائے کہ شام صبح میں بدلے گی تو پھر بدلے گی. ایک میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں رہنا، دنیا کی زندگی کی ہر زندگی کا لمحہ شام ہے. صبح تے بادشاہی چوئے گی، ابدی صبح، جہاں پر کبھی دکھ نہ ہوگا، کبھی آنسو نہ ہوں گے، کبھی چھاتی کا پیٹنا نہ ہوگا. ارے چرچ، یہ دنیا شام ہے اور یہ دنیا پنڈوے، ابدی شہر نیا یروشلم ہے. ہم آس کرتے ہیں اس یروشلم کو دیکھنے کی، اچھی بات ہے دیکھیے، لیکن میں اس یروشلم کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر یسوع ہے. ہیلیلویا. جہاں پر یسوع ابدی ہمارے ساتھ رہے گا، جہاں پر اس کے دیدار کو ہم دیکھیں گے، جہاں پر ہم اس کے جلال کو اس کے جلال میں ہو کر دیکھیں گے. آئیں، لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی اور کہا. برکت میں سنیے کیا ہے. کہنے سے برکت آتی ہے. ہلو. دیکھنے سے برکت آتی ہے، سوچنے سے برکت آتی ہے. شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پھر کہنے سے برکت آتی ہے. ہلو چرچ، خدا کے لفظ اپنے لیے لیں، خدا کے لفظ اپنے لیے لیں. آپ کسی بھی ذات سے ہیں، کسی بھی سٹینڈرڈ اور جینڈر سے ہیں، خدا کے کلام کو اپنے لیے لیں. اور خدا نے کہا، خدا کے کلمات برکت ہیں، خدا برکت دے رہا ہے اور وہ یہ ہے، پھلو، پریز دا لارڈ، اور پھلو، گروئنگ، اور زمین کو معمور کرو، محکوم کرو اور اختیار رکھو. اینڈ میں لکھا ہے اختیار رکھو، میں تجھے برکت دے رہا ہوں. چرچ آؤ کلام سے برکت لیں. اور یہاں پر خدا نے ان کو کیا کیا ہے؟ برکت دی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خدا نے نر اور ناری کو برکت دی ہے اور کلام برکت دیتا ہے. آج اپنے لیے بھی کلام میں سے برکت کو ڈھونڈیے، برکت کے وعدوں کو لے لیجئے اپنی زندگی میں، اسے قبول کر لیجئے، اس پر ایمان رکھ لیجئے. اچھا پھر وہ بات دیکھو، دنیا نے قانون بنایا منڈا منڈے نہ بیاہ کر لے، کڑی کڑی نہ بیاہ کر لے، لیکن سچ یہ ہے وہ باعث سے برکت نہیں ہے. خدا نے مرد کو برکت نہیں دی، عورت کو نہیں دی، کیونکہ وہ زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے.
وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے مرد اور عورت کو برکت دی ہے۔ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکم کرو، اور پھر زندگی کے وارث انہیں بنایا ہے۔ یہ بلیسنگ ہے مرد اور عورت کی، خدا نے انہیں بنایا اور انہیں برکت دی۔ چرچ، آپ نے اپنا گھر بنایا ہے، کیا آپ نے اسے برکت دی ہے؟ آپ کو خدا نے بچے دیے ہیں، کیا آپ نے انہیں برکت دی ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ بنایا ہے، کیا آپ نے اس کو بلیس کیا ہے؟ کیا خدا کے کلام اس کے لیے ہے برکت کا آپ کے لیے؟ خدا کے بغیر برکت نہیں ہے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں، اختصار سے آگے بڑھیں گے، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب تک برکت چیزوں کو نہ دی جائے برکت نہیں آتی۔ برکت کہنے سے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے خدا برکت دیتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیے پیدائش کی کتاب 7واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے 7:20 میں، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب چوپاؤں پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ ہلو، تیرے ہدیے، تیرے چندے، تیری داہیکیاں، تیری خیراتیں، تیری شکر گزاریاں چرچ یہ لعنت کو روکتی ہیں اور برکت کو لے کر آتی ہیں۔ خدا، میں نے آپ سے کہا جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، وہ اور جو کچھ آپ خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، بائبل میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ہدیہ قہر کو موقوف کر دیتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے جب وہ یہ لایا تو خدا نے راحت انگیز خوشبو لی۔ آپ کو پتہ ہے کرنیلیس کی خیرات کو خدا نے لیا۔ کوئی تہاڈی بھی خیرات خروت ہے گی کہ نہیں ہے گی؟ کیا آپ کا بھی خدا کے ساتھ لین دین ہے؟ کیا دیکھیں میری بات سنیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کماتے ہیں، خود بلیس ہوتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بلیس ہوتے ہیں، خاندان بلیس ہوتا ہے، لیکن افسوس اس کمائی پر جس سے خدا کا گھر، خدا کی خدمت بلیس نہیں ہوتی۔ کہ فائدہ اندے کمان دا، کیا فائدہ ہے؟ یہ دیکھیں اس کے پاس جو کچھ ہے اس نے قربانی کے طور پر لکھ رہا ہے، میرا خدا بھی ہے، میرے چوپایا دی خوشبو لے، راحت لے۔ کیا آپ کی کمائی سے خدا کا گھر راحت میں ہے، خدمت راحت میں ہے؟ کیا کلیسیا کے اندر وہ بیوائیں، وہ کمزور ایماندار، کیا انجیل کا پہیا آپ کے دینے سے چل رہا ہے کہ تہاڈا ہی پہیا چل رہا ہے؟ کہندے جی ساڈا ہی پہیا مشکل نال چل رہا ہے، ساڈے گیس دا پہیا، ساڈی بجلی دا پہیا، ساڈے بچیاں دا پہیا، اونوں ٹروڑی رکھ دیو۔ اگر آپ برکت چاہتے، if you want to blessing must you will give to Jesus Christ، تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی، جب وہ راحت لے گا، جب اس کے گھرانے میں، جب اس کی خدمت میں راحت آئے گی تو تیرے اوپر لعنت موقوف ہوگی اور برکت جاری ہوگی۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے اور خداوند نے راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا، ہائے ہائے ہائے، خوشبو تو بعد، اس کی قربانی کی خوشبو لینے کے بعد کہا، انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا۔ روکے گی لعنت؟ جب آپ دیتے ہیں، خدا راحت انگیز خوشبو لیتا ہے تو ٹڈیاں رکتی ہیں تیری زندگی سے، نقصان رکتے ہیں تیری زندگی سے، لعنتیں رکتی ہیں تیری زندگی سے، کیونکہ تو نے خدا کو راحت دی ہے، تو نے خدا کو خوشبو دی ہے، خدا کو فریگنس دی ہے، خدا نے ایک گڈ سمیل لی ہے، خداون گڈ لیا ہے تجھ سے، اس لیے خدا نے تیرے لیے بیڈ کو روک دیا ہے تاکہ تو بھی گڈ میں زندگی گزارے۔ پر اسی تے مرن جوگے، ساڈا تے اپنا ہی پورا نہیں پیندا، ساڈے تے اپنے ہی پہیے نہیں چل دے، لیکن میں نے غریب سے غریب تر کو دیکھا ہے، اس نے اپنے روپے پیسے سے خداوند کو راحت دی ہے، خدا کے کام کو راحت دی ہے، اس کے پہیے چلائے ہیں خدمت کے۔ آئیں تو لکھا ہے انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، سو آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے آپ پیدائش اس کا 12واں باب پہلی 3 آیات۔ ابراہم ہم کہتے ہیں ایمانداروں کا باپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہم کو کس نے برکت دی تھی؟ ابراہم ایمان کے وسیلہ سے برکت پا گیا۔ اچھا زیڈے بے ایمان، نہ سانو چرچ خدا دے گھر آن تے ایمان ہے، نہ بائبل پڑھن تے ایمان ہے، نہ ساڈا دعاواں تے ایمان ہے، نہ ساڈا خدا تے ایمان ہے، نہ ساڈا پادری دی دعا تے ایمان ہے، نہ ساڈا روزیہ تے ایمان ہے۔ ابراہم سے خدا نے کلام کیا اور وہ اس پر ایمان لے آیا، اور پش مردہ شخص کو خدا نے
ایمان کے وسیلہ سے بلیس کر دیا. ایمان برکت دیتا ہے. چرچ ایمان رکھیے, مقدس چیزوں پر ایمان رکھیے. آئیں دیکھیے کیا لکھا ہے 12ویں باب میں لکھا ہے, اور خداوند نے ابراہم سے کہا گل تے چھڈن دیے پر گل ایمان دی بھی ہے. کبھی کبھی ہمیں کلام تو چھوڑنے کا ہی ملتا ہے, لیکن اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ باعث سے برکت ہے. آئیں لکھا ہے, تو اپنے وطن, اپنے ناتے داروں کے بیچ میں اور اپنے باپ کے گھر سے نکل اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں. اچھا میں کی کروں گا, اے تو کر دے پھر میں کی کروں گا. دیکھیں خدا کیا کرے گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. ہیلیلویا. بڑا کیا ہونا ہے, بلیسنگ ہے. یہ کلے آئے کلے ہی مر جانا سی. آگے کیا لکھا ہے, لکھا ہے اور برکت دوں گا. بلیسڈ, خالی وڈائی نہیں. میں نے دیکھا ہے بڑی چیزیں گندی ہیں, ناپاک ہیں, ویران ہیں, کیونکہ برکت نہیں ہے. خدا نے کہا میں تجھے بڑھاؤں, میں تجھے بڑی قوم بنا. بڑی ہونا کیا ہے, بلیسنگ ہے. اور میں تجھے کیا کروں گا, برکت دوں گا, میں تجھے بلیس کروں گا. اس بڑی میں خوشی, شادمانی, جلال, رونق, دل لگے گا. خدا کی حضوری نظر آئے گی. وہ صرف بڑی نہیں ہوگی چرچ, اس میں برکت ہوگی. اور خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. برکت میں شامل ہے. آگے سو تو باعث برکت ہوگا. اچھا سنو, برکت دوں گا اے تے لے لی. اچھا کدی کدی ایسی برکت ہی لے جانے, لیکن برکت میں بتاؤں اے ادھی برکت ہے کہ تجھے برکت ملی ہے, لیکن پوری برکت پتہ کی ہے, پھر تو بھی باعث سے برکت ہو جائے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے چرچ کے لیے, اپنے پاسبان کے لیے, اپنی قوم کے لیے. برکت تو ہے, لیکن کیا تو باعث برکت بھی ہے؟ کیا تو کسی کے لیے برکت کا باعث بھی ہے؟ کیا تجھ سے بھی برکت جاری ہوتی ہے؟ ایک وقت آئے گا خدا تجھے بلیس کرے گا, اور ایک وقت آئے گا خدا تجھے باعث برکت بنا دے گا. تسی او بڑیے نہیں ہوگے جڑا گڑ چھپا کے کھاندے نے, تسی او کرسچن ہوگے جڑے قوماں لیے باعث برکت ہوگے. ہیلیلویا. ساڈا تے مر کے اپنا پورا نہیں ہوندا, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا اپنا نہیں, آپ کا وسیلہ سے آپ کے ماں باپ کا پورا ہوگا, آپ کے بیوی بچوں کا پورا ہوگا, آپ کے محلے کا پورا ہوگا, آپ کی قوم کا پورا ہوگا. خدا ایسا کرے گا. اسی تسی نہیں کر سکتے. خدا نے لفظ دیے, خدا نے کہا, حالانکہ یہ کچھ اس کے پاس نہیں تھا. آئیں ذرا آگے دیکھیں پھر اس نے کیا کیا. اور جو تجھے مبارک ہے ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے. او مائی گاڈ, ساری قبیلے, یس, ساری لینگویج, یس, ہر رنگ, یس. نہ میں تینوں بلیس کر داں گا, قومیں قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی. یہ خدا برکت دے رہا ہے. اور آئیں ذرا دیکھیے 15ویں باب کو. پتہ کیڑی عمر سے جا کے نہیں ایمان رکھیا, تو آپ بھی ایمان رکھیں. ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے. پتہ کتنا ٹائم لگ گیا, 25 سال 75 سال کی عمر میں خدا نے کلام کیا. 100 سال کا ابراہم ہوا, لیکن 99 سال کی عمر میں پھر یہاں خدا اس سے کلام کر رہا ہے. بس ایمان کو نہ چھوڑیے. خدا نے جو کلام تجھ سے کیا ہے اس پر چلیے ایمان سے. ابھی تک وہ قابل تھا کہ بچے پیدا کر سکتا, اس لیے اس سے اسماعیل پیدا ہوا. لیکن ایک وقت آیا, اب تک سارا سے اس سے کچھ نہیں ہوا, اور اب وہ پش مردہ آ گئے. آپ بھی ہنس رہے سی, سارا بھی ہنس رہی سی, جب خدا نے 99 برس میں پھر کلام کیا. آئیں ذرا سن لیجئے, لکھا ہے پہلی آیت. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں نازل ہوا, اور اس نے فرمایا, اے ابراہیم تو مت ڈر, میں تیری سپر, کیا لکھا ہے, اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. واو. اور ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا, تو مجھے کیا دے گا؟ سن لیجئے, ادھر میری طرف دیکھو. دینا برکت ہے. بولے دینا کیا ہے؟ گڈ آئیز دیجئے لوگوں کو, گڈ تھنک دیجئے لوگوں کو, لوگوں کو لفظ دیجئے برکت کے, لوگوں کو دعا دیجئے برکت کے. آپ دیکھیں اس نے, یعقوب نے دیا خداوند, نوح نے دیا خداوند کو. دینا برکت ہے. اور پھر کیا دے گا؟
کیونکہ میں بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار کیا ہے؟ ہاں جی، دمشقی علیزر ہے۔ پھر ابراہم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تیرا وارث، ہاں یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور اس کو باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہوگی۔ ہلو، کدی کدی اسی نوکراں تے نگاہ رکھی ہوندی تے نوکراں ونگری ساڈی سوچ ہو جاندی۔ بانجھ پر ہم نے نگاہ رکھی ہوتی تو ہم بانجھ پر نہیں رہ جاتے، ہم چھوٹا دیکھتے ہیں اس لیے ہم چھوٹے رہ جاتے ہیں، ہم چھوٹا دیکھتے ہیں، چھوٹا سوچتے ہیں، خیموں کے اندر گھس کر کنویں کا مینڈک بن کر ہم کنویں کے مینڈک بن کر تو کھچ کے ابراہم کو باہر نکالا، کہتا نکل اس سوچ سے، نکل اس خیمے سے، نکل نکروں کی سوچ سے، آسمان کے تاروں کو دیکھ اور زمین کے ریت کے ذروں کو دیکھ، میں تجھے ایسی برکت دوں گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور پتہ کی ہویا لکھے ہیں اور وہ خداوند پر ایمان لایا، سوچ ہی بدل گئی، یقین کر لیا اس نے، اس کی سوچ، اس کا خیمہ، اس کی جگہ، اس کا دیکھنا بدل دیا، اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اور اس نے اس سے کہا میں خداوند ہوں جو تجھے کشتیوں کے اور سے نکال لایا اور تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ آمین۔ آئیں ابراہم کی برکت میں آگے بڑھتے ہیں۔ نکالیے میرے ساتھ 24ویں باب کی پہلی آیت، لکھا ہے 24ویں باب کی پہلی آیت میں، دیکھیے کیا، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی بات کر رہے ہیں، اور ابراہم اسحاق کی بات کر رہے ہیں۔ آؤ باہر نکلو، کنویں کے مینڈک نہ بنے، آؤ چھوٹی سوچوں سے باہر نکلے، خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، خدا کے کلام پر کھڑے ہو جائیں۔ جی 24ویں باب کی پہلی آیت، اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، خداوند نے سب باتوں میں، ہیلیلویا، ابراہم کو خدا نے سب باتوں میں برکت بخشی۔ سنے چرچ، ایک دو گلاں چ نہیں، خدا نے سب باتوں میں سے برکت، اے وے خدا دی بلیسنگ۔ آپ جیڑا کنواں کھودو گے خدا اس میں برکت دے گا، آپ جو کام کرو گے، جس کام پر ہاتھ لگاؤ گے خدا اسے بلیس کرے گا۔ خدا کی برکت یہ ہے، اور ابراہم بھائی سے برکت ہوا۔ اب کس نے اس کو برکت دی؟ خدا نے برکت دی۔ کس نے اس کو برکت دی؟ ایمان لانے نے اس کو برکت دی۔ اس کو اس کی اتنی عمر سے نکال کر باہر، اپنی سوچ، اپنی جگہ، اپنے خیمے سے باہر نکل کر، تھلے نہیں اوپر اس نے دیکھا، تھوڑا نہیں بہت اس نے دیکھا، بانجھ پن نہیں کثرت اس نے دیکھی، اور خدا نے اسے بلیس کیا۔ ہلو، آؤ باہر نکلیں۔ آپ جس جگہ پر، جس خیمے میں رو رہے ہیں، جو چھوٹی چیزوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، باہر نکلیں اور آئیں خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر خداوند کے کلام کے مطابق کثرت دیکھیں۔ خدا برکت کا خدا ہے، خدا کا دیکھنا برکت ہے، خدا کا بولنا برکت ہے، خدا کا نکالنا برکت ہے، خدا برکت کا خدا ہے۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایسی حالت کے اندر ہیں، تیری شام خدا صبح کرنے والا ہے۔ خدا تجھے اچھا دیکھ رہا ہے، آؤ اس کی طرح دیکھیے۔ سو آئیں میرے ساتھ نکالیے، اسحاق کی برکت پر غور کرتے ہیں۔ 25ویں باب کی 5ویں آیت ذرا نکالیے۔ یہاں پر ذرا دیکھ لیجیے، ایسے کرے پہلے 25ویں باب کی آپ پڑھیے 21ویں آیت۔ اچھا سنو، دعا برکت ہے، دعا سے برکت ملتی ہے، ایمان سے برکت ملتی ہے، کہنے سے برکت ملتی ہے، دیکھنے سے برکت ملتی ہے، سوچنے سے برکت ملتی ہے، جگہوں سے نکل کر بڑا دیکھنے سے برکت ملتی ہے۔ چرچ، اسحاق نے اپنی بیوی کو برکت دی،
کی دیتی دعا دعا سے برکتیں جاری ہوتی ہیں. اور ساڈا یقین ہی نہیں, سانوں کی دعاواں تے جاندا, ہمیں کیا یقین ہے؟ اس لیے آپ کے چرچ کی پریئر میٹنگ خالی ہے. میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں آتے, جو نہیں یقین رکھتے. خالی نہیں ہے, آپ اسے دیکھ لیجئے. پریئر وارئرز ہیں جو آپ کے لیے دعا, پر آپ کیوں وہاں پر نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کا بلیو نہیں ہے. اور یہاں پر اسحاق نے اپنی بیوی کو دعا دی, کام بن گیا. آئیں دعائیں دیں ایک دوسرے کو, بلیس ہو جائیں گے. آئیں ذرا آگے پڑھیے, لکھا ہے اور بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی, اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی. ادھر دیکھو میری گل, بندے نو تانے دے دے کے نہ مار دو, تے بیوی نو بھی آؤ ایک اس کے لیے دعا کرے, ہاتھ رکھ کر دعا دیں اسے. خدا تیری دعا قبول کرے گا اور خدا وہ چیز کو جاری کر دے گا. اچھا, اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزہ لو جی, برکت کی دعا ویکھو, ایک نہیں ٹوینس اس کے پیٹ میں مزاحمت کرنے لگے. اچھا, انہوں پہلی دفعہ پتا ہے کہ پیٹ دے وچ کی کچھ ہو رہا ہے, کچھ اسے فیل ہو رہا تھا. اور آگے لکھا ہے تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے لگی. اے بھی دعا گو سی, خدا نال گلا کر دی, دعا اے بھی رب دی بندی سی. تے اسی تے گلا کردے محلے داراں نال, رشتے داراں نال, بھین بھراواں چ. کئی دفعہ جی چرچ بھی آ کے انج بھیناں وچھڑیاں, بھرا وچھڑے, ایتھے ہی ساریاں گلاں, تے کئیاں نے سونا بھی ایتھے ہی آ کے. پر اے رب دی بندی خدا نال گلا کر کے بھی یہ کی ہے. اور وہاں لکھا ہے خداوند نے اس سے کہا, خدا بھی اگوں دے نہ بولدا ہے, خداوند نے اس سے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں, آگے 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلے ہیں. او مائی گاڈ, یہ اسحاق کی دعا کا نتیجہ ہے. ایک نہیں ڈبل پورشن بلیسنگ ہے, بلکہ بچے نہیں قومیں ہیں اس کی پیٹ کے اندر. خدا بول رہا ہے پریز دا لارڈ, دعائیں کریں, دعائیں تجھے ڈبل پورشن بلیس کر دیں گی, اندر سے بلیس کر دیں گی, میڈیکلی بلیس کر دیں گی آپ کو. چرچ تیری دعائیں تجھے بلیس کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کے لیے دعا کریں. اور آگے لکھا ہے اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا, بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. یہ بھی خداوند نے اناؤنس کر دیا. آئیں ذرا جو حوالہ میں نے کہا تھا وہ پڑھیے, پیدائش 25:5. اپنا سب کچھ کس کو دے دیا؟ اور آئے 5ویں آیت میں 2 باتوں پر غور کیجئے. اسحاق کو 5ویں آیت میں ابراہم نے سب کچھ اسحاق کو دیا. کیا دیا؟ انڈر لائن کر لیں, سب کچھ دیا. اور اسماعیل کو کیا دیا؟ لکھا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہم نے بہت کچھ دیا. اچھا, حرماں دے بیٹے نو بہت کچھ, تے اپنے بیٹے اسحاق نو سب کچھ. اچھا, اب میں بتاؤں سب کچھ میں کیا ہے. اگر آپ کے پاس دنیا کا مٹیریل ہے تو یہ بہت کچھ ہے. دنیا کی عزت شہرت ہے تو یہ بہت کچھ ہے. لیکن سب کچھ کیا ہے؟ آپ کے پاس دنیا کا بھی ہو اور آپ کے پاس روحانی سمجھ بھی ہو, روحانی گھر بھی ہو, خدا بھی ہو, خدا کے کلام کی بھی سمجھ ہو, حضوری کی بھی سمجھ ہو, خدا سے پیار بھی ہو, خدا پر ایمان بھی ہو. آئے, یہ تھی اسحاق کو برکت. اچھا, جیسے اپنے بچیاں نو سب کچھ دیتے ہیں, اے نوکرا جہا رویہ, سب کچھ دے دینا. کتاباں دتیاں, کپڑے دیتے, کھڈونے دیتے, محلہ دیتا, شہر دیتا, اور سب کچھ دیتا. لیکن افسوس ہم نے ان کو روحانی چیزیں نہیں دی, خدا کا گھر نہیں دیا, کلام نہیں دیا, روحانی سمجھ نہیں دی, روزے نہیں دیے, اپنا پیار خدا سے اس کو نہیں دیا. اب دیکھیے, جو سب کچھ ہے اور بیٹے کے پاس سب کچھ ہے لیکن نوکر کے پاس بہت کچھ ہے. بہت کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بائبل کہتی ہے ابراہم مر گیا, ایک دن ساڈے بھی ماں پیو مر جان گے, اور کئیوں کے مر گئے, میرے مر گئے. اب پھر جو چیزیں انہوں نے دی ہیں, تھی جڑی ویاہ کے لے آندی وہ بھی مک جاندیاں, اور جو آپ کماتے ہیں, جو باپ آپ نے دی وہ بھی ختم ہو جاندیاں. جب ختم ہو گئی تو آئیں دیکھیے, جب ابراہم مرا وہ بھی ختم, جو اس نے چیزیں دی وہ بھی ختم ہو گئی. آئیں دیکھیے 26ویں آیت میں, اور اس ملک میں اسے پہلے کال کے علاوہ جو ابراہم کے نام میں 26ویں باب کی پہلی آیت ایام میں پڑا تھا, پھر کال پڑا. کال پیادہ کی مطلب ہے ابا بھی گیا تے جڑا مال ڈبے چ سی وہ بھی گیا, ابا بھی گیا,
ਡੱਬੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਗਿਆ, अब्बा भी गया, माल दा डब्बा भी गया। कैसे? अब्राहम मर गया और आगे जो बाप ने माल दिया था काल पै गया, वो भी गया। अब क्या रह गया? सब कुछ में क्या रह गया? इस्माइल के पास अब्बा भी गया, माल दा डब्बा भी गया। अब देखिए इसहाक के पास क्या था? खुदा की हजूरी थी, खुदा था। चर्च, प्यारे माँ बाप अपने बच्चों को चीजों के साथ खुदा दे, एक दिन तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे माल का डब्बा भी चला जाएगा, लेकिन खुदा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा वफादार खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आए जरा देखो, लिखा है काल पड़ गया, कहता है अब्बा किथे? अब्बा भी नहीं, माल किथे? माल नहीं, काल है। ओ काल क्या है? चीजों का खत्म हो जाना। आए देखिए क्या लिखा। तब इसहाक जरार की फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदावन ने उस पर जाहिर होकर कहा बरकत। हेलो, खुदा जाहिर हुआ। अरे आज अब्राहम के पास माल नहीं है, आज इसहाक के पास माल नहीं है, माल का डब्बा नहीं है, अब्बा नहीं है, लेकिन खुदा उसके काल में उस पर जाहिर हुआ। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। ये देखें, खुदा काल में जाहिर हुआ। प्रेज गॉड, गुरबत में खुदा उस पर जाहिर हुआ। चर्च, ये रिच शख्स है। खुदा का होना बाइस से बरकत है, खुदा का होना खुदा की हजूरी है। अच्छा, इस्माइल तो नहीं लिखा, अगे जाके इस्माइल का नाम भी तुसी नहीं वेखोगे नए अहदनामे के नसबनामे में ओदा नाम भी नहीं, क्योंकि ओदा ते अब्बा भी क्या ते माल दा। लेकिन खुदा की हजूरी, खुदा का कलाम, आए देखिए जाहिर हुआ और कहा आए हाय हाय उत्तो काल। फिर उन्होंने काल की कहते ने जिन्हां दे अब्बा भी ना हो, माल दा डब्बा भी ना है, खुदा की हजूरी हो, खुदा उस पर जाहिर हो। फिर खाली जाहिर ना हो, बल्कि खुदा, जिंदा खुदा कह रहा है, बोल रहा है, ये बरकत है। क्या आपने अपने बच्चों को खुदा दिया है जिस पर खुदा जाहिर हो, खुदा बोले? और लिखा है खुदा बोल ने कहा मिस्र को ना जाना, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह, तो उसी मुल्क में क़याम रख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, क्या बरकत है। देखिए इसहाक के पास सब कुछ था, सब कुछ से मुराद अरे अब्बा क्या, माल का डब्बा क्या, लेकिन सुने खुदा का जाहिर होना उसके पास है, खुदा का कलाम उसके पास है, और खुदा का कहना उसके पास है। और खुदा कलाम मिलकर मैं तेरे साथ हूं। अब्बा नहीं, कोई बात नहीं, माल का डब्बा नहीं, कोई बात नहीं, अरे काल है, लेकिन इस काल में मैं तेरा जिंदा खुदा, वफादार खुदा, मैं तेरे साथ हूं, और ये बरकत है। और आगे लिखा है और तुझे बरकत बख्शूंगा। हालेलुया, क्या खुदा बरकत दा, काल में बरकत देता है। अगर आज आप में कोई काल में जिंदगी गुजार रहा है, अब्बे दी भी आस नहीं, माल दे डब्बे दी भी आस नहीं, तो आए खुदा को देखिए, उसकी हजूरी को ले, उसके कलाम को ले, उसके साथ को ले, और वो ये कहेगा मैं तुझे बरकत बख्शूंगा। और क्या लिखा है, खाली आई नहीं, तेरी नस्ल, हाँ तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। वाह, वो तो खुदा नस्लों की बात कर रहा है। आए देखिए 12वीं आयत, और इसहाक ने मान लिया आया। और क्या लिखा है, और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की। चर्च, आप काम करें, खुदा ब्लेस करेगा। और खेती की, और उसी साल कितना मिला। और तुसी देखो मिलिया क्यों, वो खुदा की हजूरी से ब्लेस हुआ, खुदा के कलाम से ब्लेस हुआ, खुदा के साथ से ब्लेस हुआ। वो वही रह गया और खेती करने लगा। और खुदा ने उसी साल, अगले नहीं, उसी साल क्या किया है, 100 गुना फल मिला, और खुदावन ने उसे बरकत दी। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। चर्च, तेनू अप्पे दे
ਔਰ ਅੱਬੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ है, तुझे काल में उसके साथ और तसल्ली दी लोड़ है, और जब वो करेगा तो तुझे 100 गुना देगा। और लिखा है खुदा ने उसे बख्शी। हेलो, नर और नारी को किसने बरकत दी? अब्राहम को किसने बरकत दी? यकूब की लानत को किसने रोका? और इसहाक को किसने बरकत दी? कितनी दी थी? अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं, 100 गुना। और आगे क्या लिखा है? और वो बढ़ गया बरकत, और उसकी तरक्की होती गई बरकत। और क्या लिखा है? यहां तक के बहुत बड़ा बंदा बन गया। हालेलुया। और उसके पास भेड़, बकरियां, गायें, बैल, बहुत से नौकर चाकर है। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਚ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਬਾ ना माल दा डब्बा, लेकिन अब देखिए कितना कुछ किसने बरकत दी? खुदावन ने। आओ मैं आपको बताऊं, आपको खुदा अच्छा देखता है, खुदा तेरी शाम को शुभ में बदलना चाहता है, खुदा तुझे बरकत देना चाहता है। खुदा, मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी हैं, तुझे बरकत की जरूरत है। ईमान से, कलाम से, देखने से, दुआओं से। अरे देखिए, इसहाक ने अपनी बीवी को दुआ से ब्लेस कर दिया, फिर दुआ दी बरकत के डबल पोर्शन है। आए आगे देखिए, एक आयत बड़ी अच्छी है, मैं इस पर गौर कर रहा था। आए आप भी मेरे साथ मिलकर देखिए। हमने 3 आयत, 9वीं आयत देखिए इसी चैप्टर की, 24वीं आयत। और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा, वाह वाह, सुने इधर, बार बार जाहिर, बार बार कलाम। असी ते पोते ही तंग आ जाने, फिर दुआ, फिर कन्वेंशन, फिर दुआ, हुण कीती दुआ। ते इत्थे वेखो, भुख च भी खुदा जाहिर, रात नूं भी खुदा जाहिर, रचिया 100 गुनाह ते भी खुदा जाहिर। खुदा कह रहा है, हेलो चर्च, इधर देखो, कहां से सीखा था? इधर देखिए, कौन बरकत देते हैं? ईमानदार माँ बाप बरकत देते हैं। अब्राहम ईमानदार था, उन्हें इसहाक नूं बरकत दी थी, इनू सिखाया खुदा, कलाम, उसकी हजूरी, उस पर ईमान लाना। आज ईमानदार माँ बाप ईमानदार बनकर अपने बच्चों को खुदा दे, वो सब कुछ दिया हुआ आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा तेरे बच्चों को तेरे बाद, उनके माल के बाद, उनकी अमीरी के बाद भी नहीं छोड़ेगा, और खुदा उन्हें दुश्मनों में भी नहीं छोड़ेगा। खुदा 100 गुनाह के बाद भी जाहिर होगा, कहेगा, हेलो चर्च, तू भूखा है या नंगा है, तेरी शान ये है कि खुदा तुझ पर जाहिर हो, तेरी शान ये है खुदा तुझसे कलाम करे। असी किधरी 2 रोटियां रज के खान लगी, असी चर्च दा राही भुल जाने आ। सानू ते ईमानदार गरीब लगन लग पेंदे ने, सानू ते चर्च मंगण वाला लगन लग पेंदा है, क्योंकि आप जो रज के खान लग पे। लेकिन यहां देखिए, 100 गुनाह उसके पास है, लेकिन खुदा उस पर जाहिर, और खुदा उससे कलाम करता है। की लिखे? हेलो, किधरी साडा, किधरी आपका खुदा भी आपके बच्चों को, आपके माँ बाप की गवाही दे कि आपके माँ बाप कौन थे। किन्ना दा दिल शाद होंदा हैगा, कहंदा हैगा, जाकोए, मैं तेरे प्यो दा खुदा, तेरा प्यो वेले ही मेरी गल्लां मनदा सी, मनदा ही नहीं सी, सुनदा भी सी, सुनदा ही नहीं, अमल भी करदा सी। खुदा खुदा कहंदा है, कोई मेरा अब्बा को डब्बा सी, हालेलुया। अब्बा तू ते नहीं रहा, माल दा डब्बा भी नहीं रहा, पर तेरा अब्बा, मेरे अब्बे दा खुदा बहुत वफादार है, हालेलुया। ए अब्बे ने दिता खुदा इनू, ते असीं अपने बच्चों नूं चर्च दा मुंह ही नहीं विखाया। मैं वड्डे वड्डे बच्चे चुक के मखसूसियत करना, फिर किड्डे वड्डे हो जांदे, निकाह वाले दिन आंदे, इड्डे वड्डे हो जांदे, वो भी फखर, ते कई इड्डे मगरूर, बीवी बच्चों नूं बाहरों छोड़ के चले जांदे, आप उन्हां नूं लोड़ ही नहीं। सुने यहां पर क्या है, चले देखिए,
ਲਿਖਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ, 26ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ लिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी, 1, मेरी नसीहत 2, मेरे हुक्मों को 3, मेरे कवानीन आइन पर अमल किया, 4। वापसी आ जाए इस आयत पर, 24वीं आयत पर, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, मत डर, मैं तेरे नाल और तुझे, हालेलुया, भुख च भी ओदे नाल, रचे होया भी ओदे नाल, भुख च भी जाहिर, रचे होए ते भी जाहिर। और किसने ये खुदा दिया? खुदा खुद कह रहा है, तेरे बाप अब्राहम का खुदा मेरे बड़ी पूजा करता सी, प्रस्तिश करता है। आए अपने खुदा, अपने बच्चों को खुदा दे, और आपका खुदा आपके बच्चों पर के लिए बाइस से बरकत होगा। आए आगे बढ़िए, मेरे साथ निकालिए 27 वे बाप की 24, 26, 27वीं आयत निकाली। यकूब को वेखिए, उन्होंने कंज बरकत मिली, पहला तो ओदी बरकत बचपन च ही नौश कर दी गई। आहो सादा जिहा बंदा, डेरिया च रहने वाला सादा बंदा। इधर देखो, खुदा, मैंने कई बार आपको बताया, खुदा दाहिने हाथ में जाल डालना सिखाता है, सीधे हाथ। खुदा तेरे दाहिने हाथ में खड़ा तेरा साहिबान है। खुदा सीधे हाथ वाले लोगों को बादशाही च लैके आंदा। खुदा सादा दिलों को हिकमत बख्शता है, ताकत बख्शता है। खुदा फरोतन को सर बुलंद करता है। खुदा ऐसा ही है। ए बंदा सादा जा खैमिया च रहने वाला, और ये दुआ से पैदा हुआ था, छोटा था। हेलो, इतने छोटे, आज तेरी बरकत का है। यहां पर कोई काल का मारा हुआ है, आज तेरी बरकत का दिन है। और अगर आज कोई लानत में घूम रहा है, तेरी लानत आज रोक दी जाएगी। खुदा तेरे लिए देखता बरकत है, तेरे लिए सोचता बरकत है, खुदा तेरे लिए कहता बरकत है। हालेलुया। ईमानदारों, बीवी शोहर एक दूसरे को बरकत दे, ईमानदार माँ बाप बच्चों को बरकत दे। सबसे बड़ी बरकत कोई महंगा खिलौना नहीं है, कोई महंगी किताब, महंगा स्कूल नहीं है, बल्कि चर्च खुदा है जो अब्राहम ने इसहाक को दिया। आइए देखिए यहां पर क्या हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सुने सुने, कौन बरकत देंदे ने? मेरी गल सुनना। माँ बाप, ईमानदार माँ बाप बरकत देते हैं। ईमानदार माँ बाप की दुआएं बरकत होती हैं। एक और भी गल, ईमान बरकत रिलीज करता है, खुदा बरकत रिलीज करता है। खुदा प्रस्त माँ बाप बरकत रिलीज करते हैं, दुआएं बरकत रिलीज करती हैं, खिदमत भी बरकत रिलीज करती है। हेलो, खुदा की खिदमत कर तो बरकत पाएगा, माँ बाप की खिदमत कर तो बरकत पाएगा। बरकत का चश्मा खिदमत के इवज जारी होता है। चर्च खिदमत बरकतें देती है। और इथे लिखा है, दिल से तुझे दुआ दूंगा। गोश मोश खाता, रोटी शोटी खाती, वो खिदमत कर रहा है, और खाता पीता खूब ढिड न रच गया, पकाया लाया दिया खिलाया है, मुंह साफ किया, दिल रच गया, शाद। और आगे क्या लिखा है? तब उसने 27वीं आयत, खादा पीता, उन्हें खिदमत की थी, और क्या मिला उसे इसके वश? दुआ। असी कहने नहीं पेंशन की कापी मां प्यो की सानू दे दे, ये मरण ना ये सोने सोने सानू दे दो। हम लालची हैं। चर्च खिदमत देकर कलमाते बरकत ले। कुछ नहीं दिया इसहाक ने। इसहाक ने दुआ दी जेड़ी अपनी बुढ़ी नू दी सी। इसहाक ने दुआ दी जो अपने बाप से ली थी। वो बरकत दी जो उसने अपने बाप से ली थी। तेरे माँ बाप की खिदमत के वश जो कलमात तेरे लिए निकलेंगे, मुझसे लिखवा कर ले लेना। खुदा अपनी हयाती में उसे जरूर पूरा करेगा। हालेलुया।
کھائی تھی، خوشبو لئی، اوئے ہائے خوشبو لئی، میں لیا گوشت کھادا، پھر کچھ نہیں، صرف کلمات برکت، صرف دعا دی. اور دعا کیا ہے؟ لکھا ہے اے میرے بیٹے کہ مہک اس کھیت کے مہک کی مانند ہو جسے خداون نے برکت دی ہو. ہیلیلویا. خدا دی برکت تے کالچ بھی کام کرتی ہے، خدا دی برکت تے پانچ پنتے بھی کام کرتی ہے، خدا کی برکت تو 100 گنا میں بھی کام کرتی ہے. خدا کی وفاداری تیری ایسی برکت ہو. اگے لکھا آسمان دیو زمین دا ناچ تجھے برکت دے، قبیلے تیرے سامنے جھکے، لعنت تجھ سے موقوف ہو. اے بے دیکھا دینے سے برکت ہوتی. ساڑھے کو خوبصورت اسحاق، ساڑھے کو خوبصورت اسحاق، ساڑھے کو ابراہیم، ساڑھے کو نر اور ناری، بیٹے اور بیٹیاں، لیکن کون اسے برکت دے گا؟ برکت کے وسائل ہم نے بند کر دیے ہیں، ہم نے دعائیں بند کر دی ہیں، ہم نے کلام بند کر دیا ہے، ہم نے ایمان بند کر دیا ہے، ہم نے خدا بند کر دیا ہے، ہم نے جو ہے وہ خدمت بند کر دی ہے کہ تھوڑی برکت دی راواتیں بند کر دیتیاں، ہم نے دینا بند کر دیا ہے. کہاں سے برکت آئے؟ آئیں ذرا آگے بڑھیے. دتی تے 100 نو بھی سی، ایدے تے میں اگے جا کے گل کراں گا. آئیں ذرا دیکھیے یبیس، آئیں پیدائش کی کتاب اینو اتھوں برکت دیتی. اگو آپ بھی ہلو چرچ آپ بھی آ جاؤ. تسی کہو کہ ساڈے ماں پیو تے مر گئے، ساڈے ماں پیو تے ایماندار بھی نہیں سن، سانو تے کوئی کلام سنان والا بھی نہیں، پھر ساڈا تے بندہ ساڈی پٹی سانو دعاواں نہیں دیندیا، ساڈے ماں پیو. تو پھر کیا کریں؟ آؤ ایک کام کرو، تیرے لیے ابھی ایک رستہ اور باقی ہے برکت کا. نکالیے پیدائش کی کتاب 32ویں باب کی 24ویں آیت. 2 سنڈے اسے دیکھیں گے. لکھا ہے 22ویں آیت. دیکھو بھئی 2 بیویاں، 2 لونڈیاں 4 کے ہو گیاں، 11 بیٹوں کو. اے دیکھو کدی کدی اسی کہنے چیزاں برکت ہوندی ہے، چیزوں کو برکت کی ضرورت ہے. ایتھے 2 پٹیاں، 2 لونڈیاں، 11 بچے، بندہ جڑا نا برکت تو خالی. کئی دفعہ ہم اپنی چیزیں ہی گنا رہتے ہیں. اے ویکھو ایتھے بندے دی 2 پٹیاں، 2 ہرما اور 2 11 بچے، لیکن 22 سے برکت نہیں ہے. چرچ آپ یہ سب کچھ پا کر پریشان ہیں، تو پھر سنیے تیری پریشانی کا حل کیا ہے. آئیں ذرا دیکھیے. اچھا انہوں نے اتھے رکھیا اور یعقوب ہاں جی سب کچھ پار بھیج دیا. ہلو کوئی کلا کوٹھڑی چ چلے جاؤ، ابا نہیں، امی نہیں، چرچ نہیں، ایمان نہیں، کچھ نہیں. آؤ اکیلے کوٹھڑی میں بند ہو، گھٹنوں کے بل آ، خدا کے روبرو آ، چیزاں شمع پرے رکھ دے اور اپنی کوٹھڑی بند کر، اور خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے ادھر آ. مانگ کیا؟ بٹیاں تے ہیں، بچے تے ہیں، پیٹاتے ہیں، اگر ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر برکت نہیں ہے. چار اکیلے شخصی طور پر اپنے لیے برکت مانگ، برکت مانگ. تجھے برکت کی ضرورت ہے. برکت شخصی دعا چ کلے منگی جاندی ہے. آئیں دیکھیں کیا لکھا ہے. پو پھوٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. روحانی جنگ کرے، یہ خون اور گوشت کی جنگ نہیں ہے. آؤ خداوند سے برکت مانگے، کشتی کریں، کوئی پسینہ بہاؤ، کوئی محنت لاؤ. ساڑھے کو تے روٹی تے 5 منٹ دی چھڑو، منو نے یاد کے روٹی تے 5 منٹ دی دعا دی. ہم روٹی پر 30 سیکنڈ کی دعا نہیں کر سکتے. ساڑھے تے کی برکت آنی، ساڑھی روٹی تے کی برکت آنی. مر کے کما کے، مر گئی پٹی پکا کے، اس لیے پھوکتے پھکا دریا دا تکا. جو شخص اپنی روٹی پر 2 منٹ 30 سیکنڈ کی دعا نہیں کر سکتا، انہاں تے کی برکت آنی. یہ دیکھیں، یہ اکیلا ساری رات اس نے ٹائم لایا خدا کی حضوری میں کشتی کی. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو
اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرتے ہوئے کشتی کرنے میں چڑھ گئی. تانوں خدا پتہ کی کرے گا؟ تانوں لنگڑا کر کے برکت دے گا. یعقوب نے لنگڑا کر کے برکت دی تاکہ اس پر یہ فخر نہ رہے کہ میں کچھ کیتا ہوئے. اور تے یسایہ نے کہا نا، اور دیکھو لنگڑے مالے غنیمت قابض ہو گئے. اے لکھے اور بائبل چ لکھے دنیا کے کمینوں بے وجودوں کو خداون نے چن لیا. کدی کدی خدا ساڑا فخر ختم کرتا ہے. پہلے نو بڑی بچیاں تے مال تے بڑا فخر کلا آ گیا. انہیں کہا نہیں ہجے بھی تیرے اندر ہے، ہجے بھی تیری کوئی رگ دبان دی لوڑ ہے تاکہ تجھے پتا ہو کہ خدا پر قدر. کتنی کہوے نا میری لات چ بڑا زور سی، پچ پچ کے کام کیتے تے ہون میں باعث سے برکت ہو گیا. اپنی لاتوں کا غرور چھوڑ دیجئے، اپنے ہاتھوں کا غرور چھوڑ دیجئے، اپنی پٹی اپنے بچیاں دا اپنے ماں کا غرور چھوڑ دیجئے. خدا تجھے کمزور کر کر برکت دیتا ہے. بولو ہیلیلویا. پولوس کہتا ہے تیری کمزوری میں میری کمزوری میں تیرا زور پورا ہوتا ہے. ایک بڑی سادی جی غریب جی مریم خداون کے کلام پر یقین کر لیا اور خدا نے اسے کہا تو مبارک ہوگی، ہر زمانے کا شخص تجھے مبارک کہے گا. ہیلیلویا. جب تک تو غرور سے بھرا ہے تو باعث سے برکت نہیں ہے. تو بند کوٹھری میں اس لیے نہیں جاتا، تجھے اپنی ذات پر بڑا بھروسہ ہے. آ گیا خدا نے رگ دبا دی. انہیں ٹائم لایا. میں پوچھا بھی تینوں کی چاہیے یار؟ 2 بٹیاں تیرے کو، 2 ہرما تیرے کو، 11 بچے تیرے کو. خرے نو سپیر بچے دا نہیں پتا سی ٹیم چ ایک سپیر بھی ہوندا ہے. ساڈے بھی 11 بچے سن. میں اپنی اماں نو کہنا سامبا شکر ہے تینوں پتہ نہیں ٹیم دے 12 ہوندے نے، ایک بار بیٹھا ہوندا. اچھا تینوں پتہ نہیں سی، ورنہ وہ بھی 12 ہی ہوندے پورے بچے. اے دے 11 بچے تو کی مانگنا ہے ساری رات دعاواں؟ چارج فیل کریں آج برکت نہیں ہے تو آ خدا کی حضوری میں. اور کیا کہنے لگا اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پھوٹ چلی ہے. ارے کئی لوگ پتہ کدو چلے جاندے نے؟ چندے تو بعد ہیں بھئی ایدا مطلب پتہ کی ہے؟ دعا ختم ہونے والی، چلو ہون میں چلا جانا. لیکن دکھ کی بات ہے کلمات برکت رہ گئے، برکت کی دعا رہ گئی. کلمات برکت سے آپ خالی ہو گئے. آپ نے پورا ٹائم لگایا لیکن جہاں آپ کو کلمات برکت، جہاں پر خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت آپ پر جاری ہونی تھی اور تو پج گئے. انہیں کیا پو پھٹن لگی، ساری رات لنگ گئی، رگ بھی تپ گئی، پر کہندا نہیں. سنیں اگر خدا کے حضور چلتے چلتے لنگڑے ہو گئے کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، پو پھوٹنے والی ہوئی نا، ایدی شام رات میں آ گئی ہے. پر کہندا نہیں جاواں گا جدوں تک کلمات برکت نہ ہو جان، جدوں تک تو کلمات برکت نہیں دیں گا. I will not go back. Nothing. نہ. تو کیا ہوا؟ لکھا ہے یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب، پیچھے رہنے والا. جا آج سے بعد اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں، پیچھے رہنے والا نہیں، تعقب کرنے والا نہیں، وہ برکت سے خالی نہیں، بلکہ تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ بارے میں دساں، یہ بارے لکھے دال کھان والا، یہ بارے لکھے سادہ، یہ بارے لکھے کیڑا، یہ بارے لکھے لنگڑا، یہ بارے لکھے بائبل میں لکھے ہوئے یہ لفظ اس کے بارے میں. لیکن آج کے بعد تو ایسا نہیں ہوگا. آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو جا شخصی دعائیں کر، جا یسوع کے چرنوں میں آ، خدا تجھے باعث سے برکت کر دے گا. تیرا لنگڑا پن، تیرا چھوٹا پن، تیرا پیچھے رہنا سب ختم. کیا لکھا ہے؟ اب سے تو اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اس سے وہاں کیا دی؟ سارے بولو گے مجھے پتہ لگے گا. کیا دی؟ آپ کی شخصی دعا آپ کو برکت. یبیز نے بھی انجی کی تھا.
انہیں کیا نہ میرے نہ بارے نہ پیورے نہ کی کرا، خود خدا کے حضور چلا گیا، کہتا خدا مجھے برکت دے، اور یہ 20 کو خدا نے برکت دی۔ آپ کو برکت کی ضرورت ہے، آپ کو برکت کی ضرورت ہے چرچ، اور برکت خدا کے حضور سے آتی ہے، اور برکت خدا دیتا ہے۔ اور لکھا ہے یہاں پر، کیا لکھا ہے؟ اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا۔ آئے آگے بڑھے، یعقوب کے بعد یہ 20 کو خدا نے برکت دی۔ اور آئے دیکھیے 37:5 اور 37:9 یوسف کے بارے میں، چنگے خواب ویکھیا کرو، چنگا ویکھیا کرو، چنگا سوچیا کرو، چنگا سنیا کرو، چنگا کیا کرو، دعائیں دیا کرو، دعاؤں میں رہا کریں، یہ سارے دیا کرو۔ یہ برکت کے طریقے ہیں۔ تسی بندے نو دے دو، بندے تو نہیں ملے گا، خدا نو دے دو تانوں ضرور ملے گا۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ ایک خواب دیکھا جس نے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، ہاں بغض رکھنے لگے۔ بھائی چلو گلتے سن لو، جو میں نے دیکھا ہے، ویکھیا نے بڑا اچھا، بھائی اچھا دیکھا اس نے۔ اسی کی ویکھنے ہاں چڑیلاں، تویز، ڈرونی فلماں، خواب، پہاڑ تو ڈگ گیا، تون ٹوٹ گئی، بھکھے مار رہے ہیں۔ ایک بندہ کہندا میں خواب ویکھیا، میں تینوں اتنا کٹیا، اتنا کٹیا، اتنا کٹیا، انہوں غصہ چڑھی جائے، کہندا اتنا کٹیا، اتنا کٹیا، کہندا پھر کی ہویا، کہندا پھر تو جنجی کٹن لگا منوں، میں اٹھ گیا۔ اے دسو خواب ویکھو۔ تو میں آپ کو بتاؤں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آؤ اپنے خواب دیکھو، اپنی برکت کے خواب دیکھو۔ چرچ تیرے خواب برکت کے ہوں، تیری سوچیں برکت کی ہوں، تیرے لوگ برکت کے ہوں، تیرا خدا برکت کا ہے، تیری بیوی، تیرا شوہر اور تیرے ماں باپ، تیرے خواب، تیری دعائیں، تیرا شخصی جھکنا۔ اے نا جدو اپنی کٹ دیواری آئے تو اٹھ جاؤ۔ چلے جی دیکھے 5ویں آیت، پھر او والا ویکھ لیا اپولیاں والا، سب اس وقت کہندا پولے ویکھے میرا پولا سب تو اچھا۔ ہلو، خداوند تیرے پولے کو اونچا رکھنا چاہتا ہے، تسی ویکھو خداوند اس خواب کو پورا کرے گا۔ اسی تے ویکھدے نہیں، اٹھ کے ڈر جانے، کہندے میں پھر ویکھیا میرا بیڑا گرک ہو گیا، پھر تو ہے ہی ویکھیا۔ نیگیٹو دیکھنا، نیگیٹو بولنا، نیگیٹو سوچنا۔ آئے دوبارہ دیکھے کیا دیکھا۔ چلو بھئی بندہ دوسری دفعہ بھی کیا دیکھا۔ 9ویں آیت، پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا، اپنے بھائیوں کو بتایا۔ ہاں ایک اور خواب دکھائی دیا۔ ہلو، تجھے خداوند سورج چاند ستاروں کی مانند مضبوط، قائم، بلند، اونچا کرنا چاہتا ہے۔ ویکھو نا، ایت تے وکھایا سی ابراہم نو، کہندا باہر نکل تمبو چو، تارے ویکھ، اے ویکھ، انہیں کیا خواب ویکھ، سورج ستارے دے، آپ یہی ہو، اسی کے لیے خدا نے آپ کو بلیس کیا۔ سنے پھر یوسف کیا ہوا، حالات ماڑے ہی رہے بندے دے، پر خواب وہ جو دیکھے تھے، اس کے باپ نے بھی کہا، اس نے بھی کہا یقین کر لے، خدا یہ خواب تیری زندگی میں پورے کرے گا۔ ہیلیلویا! چرچ آیا کرے، نبوتوں کا یقین کرے، نبوتیں آپ کے لیے باعث سے برکت ہوں گی۔ چلو دیکھو 49ویں باب کی 28ویں 29ویں آیت، اس کو اگلی بار ہم پھر دیکھیں گے، 2-3 حوالے تے ہن ویکھاں گے تاکہ آپ جانیں کہ میں باعث سے کہنا چھڑ دو۔ ہلو، اچھا دیکھیں، اچھا کہیں، میں منوسا اے کہو گے تو کیا ٹھہرے گی؟ تو کلینا میں اے کہاں گے، بتائیں اسی تے بھکھے ہی مارنے ہاں، یہ کہیں گے۔ یہ کون سے کلمات کہہ رہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ چلے آئے دیکھ، ہاں جو باتیں اس کے باپ نے کہہ کر ان کو برکت دی، جیڑیاں گلاں جدے تے کہہ دیتیاں ہوئی ٹھہریاں، کس تے ماڑیاں کسی تے چنگیاں، جو کہیں گے وہ ٹھہرے گا۔ آگے ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق، کنے بچے نے بھی تاڑے
12 ਨੇ ਨਾ, 11 ਨੇ, 12 ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ दो बरकत, सबको कहे बरकत। जो कहेंगे वो ठहर जाएगा। माड़ा कहोगे माड़ा ठहरेगा, चंगा कहोगे चंगा ठहरेगा, लेकिन वही ठहरेगा जो आप कहेंगे। यूसुफ, मुझे बताएं बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इधर देखो, कदी कदी ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਮਗਰੂਰ, ਇੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਚ ਸਰੀਆ, ਏਡੇ रूहानी गरूर, इतना रूहानी गरूर सानू। यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो फलदार दरख्त था। यूसुफ के बारे च लिखा दूसरे दर्जे का हाकम। यूसुफ के बारे च लिखा बहुत खूबसूरत बंदा। यूसुफ के बारे च लिखा बड़ी शान और शौकत होती। यूसुफ के बारे च लिखा 7 साल का माल जमा किया, कोमा भरा प्यो सब वो सामने झुकते, लेकिन बंदा अज भी अपने बच्चों की बरकत लिए समझदा है कि इनू बरकत की जरूरत है। कदी कदी असीं कहने असीं ਏਡੇ रूहानी, ले मैनू की लोड़ है दुआवां दी, मेरे बच्चों नू। हम रूहानी गरूर है ये हमारा। आए जरा पढ़िए, पढ़िए आप मेरे साथ 49वां बाप 28-29, मैनू बहुत पसंद है आयत। ओह, आप निकाल लीजिए 48-9, 14वीं आयत पढ़िए। चलो मैं भी ताड़े नाल निकालना। आप क्या पढ़ रहे? 49, अच्छा पढ़ ली। 48-9-14 देखिए। हाँ 9 और 14 देखिए। 48। हाँ, यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अच्छा एक काम कर ले, अगली दफा ये कर ले कि यहाँ पर माइक रखें, राइट, और यहाँ पर इनोस होगा, जिसने तिलावत करनी वो माइक में करे ताकि यहाँ ऑनलाइन भी है, राइट। अब बीच में से आप नहीं पढ़ेंगे, राइट। अब सिर्फ बहन नाज़िया आप पढ़ ले और आगे से माइक में पढ़े। अब आप आयत तो पढ़ते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं आती है, राइट। तो आगे से यही तरीका होगा। हदिये के गीत से पहले अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप यहाँ आ जाए। कोई भी पढ़ना चाहता है वही सारी आयतें पढ़ेगा, उसे ये शर्फ मिलेगा कि वो सारे कलाम की आयत पढ़े, अच्छी तरह नाल जड़ा ना रच जाए, राइट। चले जी पढ़े। यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे मुंडे ने, हाँ की होया, खुदा ने मुझे दिए, आगे उनको जरा मेरे पास ला। हालेलुया। मैं उन्हें क्या दूंगा? ला भाई यूसुफ आप पिता इससे बरकत ओनू क्यों दे बच्चों नू? ते अगो इतना हलीम, उसने कहा हाँ इससे बरकत की जरूरत है। पढ़िए क्या लिखा। हाँ 14वीं आयत पढ़ दो। ओनू नजर नहीं आंदा सी, उन्हें पता की कीता, सीधे हाथ वाल एक नू खड़ा किया और दूसरे नू बाएं हाथ वाल, लेकिन इसराइल ने अपने हाथ क्या कर दिए, बदल दिए। और देखिए क्या लिखा है 14वीं आयत। आप कौन हैं? इसहाक हैं, नरो नारी हैं, आप इब्राहिम हैं, आप यकूब हैं, आप इसहाक की बीवी हैं, आप नूह हैं, आपको बरकत की जरूरत है। पढ़िए यहां पर क्या लिखा। इफ्राइम या मनश्शी हैं, मनश्शी पर बायां हाथ रख दिया, इफ्राइम पर दायां हाथ। क्या? हाँ हाँ आमीन। आपने देखा, अच्छा मैं तुहानू दसा, यूसुफ बड़ा अमीर बंदा सी, अपा अन्ना भी सी ते अपा गरीब भी सी, लेकिन एक गल है, उसे पता था मेरा बाप मेरे बच्चों को बरकत दे, मेरा बाप जो मेरे बच्चों के लिए ठहरा दे वो हो, मेरा बाप हाथ बदल दे वो हो। और उसके बाप ने उसे कुछ नहीं दिया, वो कुछ नहीं दे सकता था, लेकिन उसका बाप ईमानदार था और उसके बाप ने उसके बच्चों को बरकत दी और वो बरकत आकर ठहर गई। चर्च आओ एक दूसरे को लफ्ज दें, चर्च आओ एक दूसरी चीजों को बरकत दें। आए अपने, चले आखिरी हवाला देखिए और फिर दुआ करेंगे। यशवा पहला बाप 8वीं आयत। अब कौन दाता दाती भी बरकत देने रूहानी। और अब देखिए यशवा को कौन, किसने बरकत दी? कलाम बरकत देता है। हेलो, आप कलाम पर खड़े हो,
आप बाइस से बरकत होंगे। पढ़िए यशवा पहला बाप 8वीं आयत। हाँ जी, हाँ जी। सुना आपने किससे बरकत आई? कलाम पर तू खड़ा रहेगा, ध्यान करेगा और कलाम पर चलेगा, कलाम पर अमल करेगा तो तू क्या होगा? कामयाब नहीं बल्कि खूब कामयाब होगा। कलाम क्या करता है? बरकत देता है। ईमान क्या करता है? बरकत देता है। पॉजिटिव देखना क्या है? बरकत देता है। खुदा क्या है? बरकत। आपको पता है यशवा को बरकत की बात राज बताएगी। क्या लिखा है कि तू ये कलाम तेरे मुंह से रात और दिन इसी पर तुझको, और फिर तू क्या होगा? खूब कामयाब होगा। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। और कलाम क्या करता है? बरकत देता है। आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आपको बरकत की जरूरत है। निकालिए पहला सैमुएल 16वें बाप की 12वीं 11वीं आयत और नेक्स्ट इसको देखेंगे। आए निकाल लीजिए पहला सैमुएल 16:11। क्या है आप? कुड़ियो, मुंडावो, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, इफ्राइम हो, मनसी हो, कौन हो आप? आपको बरकत की जरूरत है। दाऊद बहुत छोटा था पर है बड़ा सोना सी, पर ओनू भी बरकत दी लोड़ सी। पढ़िए जरा 11वीं आयत से। हाँ जी, हाँ जी भाई आसफ आप पढ़िए, बाकी खामोश रहे। हाँ, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? सबसे छोटा अभी रह गया है, भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यसी से कहा उसे बुला बुला भेज, क्योंकि हाँ अच्छा उथे खड़े रहे के भी इन्हों बरकत देनी। क्यों खड़े रहे? चर्च खुदा आपको बरकत दे। अच्छा यहां पर कौन बरकत के लिए खड़ा है? खुदा का खादिम सैमुएल। खादमों के वसीला से बरकत मिलती है। यशवा को किससे मिली? कलाम के वसीला से बरकत मिली। इसहाक की बीवी को किससे बरकत मिली? उसकी शोहर से, दुआ से बरकत मिली। अब्राहम को किसने बरकत दी? खुदा ने बरकत दी। इसहाक को किससे मिली? अब्राहम से बरकत मिली। याकूब को किसने दी? खिदमत ने बरकत दी। आप देखिए ये नूह के लानत को किसने रोका? देने ने रोका। आप चाहते हैं मेरे घर से लानत रुक जाए, दे। आप देखिए ये बरकत के सोर्स हैं। तो खादम यहां पर ठहरा हुआ है, कहता मैं बैठांगा भी नहीं जब तक वो ना आ जाए। आए देखिए, आगे पढ़िए। अंदर लाया ताडा सुरख रंगे ना तानू बरकत दी लोड़े। आगे, आप कितने भी खूबसूरत हैं, आपको बरकत की हुसन ते ना मर जाना, लाली वाले रंग ते ही ना मर जाना। इस लाली वाले रंग नू बरकत दी लोड़ है। कईयां ते नहीं हुंदी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਰਖੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਲਾ ਕੇ। मैं कहना भावें पड़ोसियों ਨੂੰ ਵੇਖ के कर लो, भावें सुर्खी ला के कर लो, लाल तो नहीं। जदों तक बरकत नहीं दांगे उदों तक लाल भी बाई से बरकत नहीं होएगा। ये सुरख भी था, ये हसीन भी था, पर बरकत नहीं सी। आए पढ़े, खुदावन ने फरमाया उठ और इसे मसा कर। खुदा फरमा रहा है, खुदा का बंदा उसे मसा कर रहा है, खुदा का बंदा उसे डेडिकेट कर रहा है। ओदे हुसन ते, ओदी लाली ते, ओदे छोटेपन ते मसा बसा भाई से बरकत करता है। खुदा का बंदा भाई से बरकत करता है। चर्च आज अगर तू भाई से बरकत होना चाहता है तो मसा ले। आज तेरे गीतों में, तेरी लाली में, तेरे हुसन में, तेरी मुनादी में, तेरे चर्च में, तेरे बेटे बेटियों पर, अरे चर्च मसा की जरूरत है। मसा लाली को, मसा बंधनों को तोड़ता बरकत देता, छोटों को बरकत देता है। चर्च तुझे मसा की जरूरत है। इनाइटिंग। आगे ए हो ये
انوائنٹنگ، تیل روحانی دولت کو بھی، تیل روح القدس کو بھی، تیل مالی روحانی برکت کو ظاہر کرتا ہے. تجھے روح القدس کی ضرورت ہے. مریم جڑی ہر زمانے چ مبارک ٹھہری نا، وہ آخری بلیسنگ ایسی اور روح القدس نے اس پر سایہ کیا. 11 رسول پدو کدو کندھن بڑے، جب لکھا 120 کی جماعت تھے، روح القدس آ کر ٹھہر گیا. امال کی کتاب میں لکھا ہے وہ گواہی دیتے روح میں بھر کر، وہ کلام سناتے روح میں بھر کر، وہ سفر کرتے روح میں بھر کر، وہ دعائیں کرتے روح میں بھر کر. اور سٹیفنس نے اور باقی لوگوں میں روح میں بھر کر جان دے دی. تے ساڈا اسی دعا کر دے روح تو خالی، گواہی دین دے روح تو خالی، پھر دے روح تو خالی، نبوتا کر دے روح تو خالی. اس کی زندگی میں انائٹنگ مسا روح آ کر ٹھہر گیا. روح برکت دیتا ہے، مسا برکت دیتا ہے، خدا کا خادم برکت دیتا ہے. اگے ہلو بچن پوچھن دی لوڑ نہیں ہے. آپ جہاں ہو خدا تیرے بھائیوں میں تجھے برکت دے گا. خدا نے یوسف کے بھائیوں میں اسے برکت دی، خدا نے یعقوب کے بھائیوں میں اسے برکت دی. آپ جہاں ہو خدا تجھے اسی جگہ پر سر بلند سرفراز کرے گا، مسا کرے گا، خدا کا بندہ کرے گا، خدا کرے گا، روح القدس کرے گا. اینا شاواں تو پج گئے سی. آگے بالا خداوند یسوع مسیح کی، اینج نہیں، بالا خداوند یسوع مسیح کی، بالا خداوند یسوع مسیح کی. اور تہاڈا اپنا جے تانوں ہلا دے، اینج بولو بالا خداوند یسوع مسیح کی. اب روح اس پر بس بھی زور نہ نازل ہوندا سی، وٹا بھی ماردا سی، تے ایڈا زور کہ جاتی جولیت گیا. کیونکہ اب یہ اس کا زور نہیں، روح کا زور تھا، کیونکہ روح کے زور سے اسے مسا کیا گیا. چرچ تیرا وٹا بھی جاتی جولیت مار دے گا. ہیلیلویا. اور جب اسے مسا کیا تو زور یہ تھا، اس نے زبوروں میں سب سے زیادہ زبور لکھ دیے، اس نے ہیکل میں سب سے زیادہ دیا، سب سے زیادہ مال جمع کیا، اس نے جنگوں میں سب سے زیادہ فتح پائی، کیونکہ خدا نے اس کو مسا کیا. مسا کے سبب سے جنگ فتح، مسا کے سبب سے زبور قلم بند، مسا کے سبب سے جاتی جولیت پھر جاتی جولیت کے باقی پائی دیر، اور مسا کے سبب سے اس نے خداوند کے حضور ہیکل کا سامان اکٹھا کیا. ہیلیلویا. آئے کتنے لوگ ہیں جو آج یہ سوچتے ہیں مجھے برکت کی ضرورت ہے؟ اپنا سے دانت کھڑا کرا. واہ، کتنے لوگ چاہتے ہیں مجھے خدا برکت دے، اور یہ برکت کے سورس یا اتر گوات انہوں نے بھی ویکھ لا بھائی. ہاتھ اوپر رکھے. برکت کے سورس یاد رکھنا، خدا برکت دیتا ہے. ہاتھ اتر رکھو. خدا برکت دیتا ہے. شخصی دعائیں برکت دیتی ہیں، آپ کی ایک دوسرے کی دعائیں برکت دیتی ہیں. مسا برکت دیتا ہے، خدا کا خادم برکت دیتا ہے، کلام برکت دیتا ہے. ہیلیلویا. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. کیا کریں؟ پہلے ایک دوسرے نو برکت دینے دئیے. یقین ہے نا؟ آؤ ایک دوسرے نو برکت دیے. آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ٹکر نہیں مارنی ایک دوسرے نو. آمنے سامنے کھڑے، بالکل پہلے کھڑے ہو جاؤ. نہ آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہاں آمنے سامنے کھڑے. بندہ لبو جڑا تانوں برکت دے گا، اور یقین کرنا ہے. کھڑے ہو تسلی نہ کھڑے ہو. آئیں کاندھوں پر ہاتھ رکھیں. چلو تو وہ برکت جو تسی کہو گے، کلمات ہی نہیں نا، کلمات پہ برکت دو برکت پہ ایک دوسرے کو. جو تہاڈا دل کرتا ہے دل کھول کے برکت دو. آپ چرچ میں ہو، آپ ایماندار ہو، آپ بلیس کریں، بلیس کریں. ہیلیلویا. بلیس کریں. ہیلیلویا. ہیلیلویا. برکت دینی، منہ نہیں بند کرنا، منہ کھول کے کہنا ہے تو ایسے ہو جائے. دونوں ہاتھ کندھے تے رکھ. نمان بلیس کر بیٹا، بلیس کر ایک دوسرے کو. دل کھول کے، دل کھول کے،
ਧੀ ਦਵੋ, ਪੁੱਤਰ ਦਵੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵੋ, ਮਸਾਂ ਦਵੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਵੋ, ਬਾਂਝਪਣ दूर करो, काल दूर करो, काल दूर करो, बढ़ाओ लोगों को। सोचे इनके लिए बरकत, सोचे बरकत देती है, देखना बरकत देता है, कलाम बरकत देता है, खुदा बरकत देता है। भाई से बरकत हो जाए, भाई से बरकत हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। बेटा सिमरन है तेरा, तेनू भी बरकत दी लोड़ है। इधर कोई नहीं रहे, बच्चे आपस में ब्लेस करे एक दूसरे को। इधर आए, इधर आए, तेनू भी लोड़ है बरकत दी। हालेलुया। खुदावन मैं आसर को बरकत देता हूं, खुशी की, मसा की, कुव्वत की, शादी की, अच्छी बीवी की, बच्चों की, तेरी इबादत की, बढ़ जाए, बढ़ता रहे, तू सदा इसके साथ रहे। तेरा कलाम की, तेरी हजूरी की, ईमान की बरकत इसे दे। खुदा उन सिमरन को बरकत देते हैं। मेरी बेटी तू पढ़, तू प्रोमंद हो, सरफराज हो, कलाम में खड़ी रहे, तुझे अच्छा शोहर मिले, तू बच्चों वाली हो, खुदा का हाथ तुझ पर रहे, खुदा तेरे साथ जाहिर हो, खुदावन सदा तेरे साथ रहे, तू बाइश से बरकत हो, ब्लेस हो, रूल कुछ की आग तुझ पर आए, यीशु के नाम में आमीन। इधर देखो मेरे वाल, अपने हाथ बढ़ाए, अपने हाथ बढ़ाए, मेरी तरफ बढ़ाए, मेरी तरफ बढ़ाए। चलो मनु दुआ देना शुरू करो। बरकत देना दे, बरकत दे मुझे, बरकत दे। मैं 1 मिनट आपको दूंगा, मैं खामोश रहूंगा। जो दिल करता है बरकत में दे दीजिए। मुझे यकीन है तुम्हारी दुआओं का, मुझे बरकत की जरूरत है। आमीन। मैं आपके लिए बरकत चाहूंगा। देखें, मेरी तरफ देखें, आंखें बंद करें, मैं आपको बरकत दूंगा। आसमानी बाप, मैं बहनों को बरकत देता हूँ। खुदावंद इन पर तेरा हाथ रहे, इनके आंसू पौंछ दिए जाए, इन्हें माली बरकत, इन्हें रूहानी बरकत, इनके काल खत्म हो जाए, इनका बांझपन खत्म हो जाए। खुदावंद इनकी ग्रोथ जारी हो जाए, इनको इख्तियार मिले। खुदावंद इन पर तेरा हाथ रहे, इन पर तेरे खेत की महक आए, ये सरबुलंद सरफराज हो जाए। खुदावंद ये खूब कामयाब हो, रूल कुछ की आग इन पर आए, इनकी लाली पर, इनके हुसन पर, इनके शोरों पर, इनके खानदान पर बरकत आ जाए। खुदा मैंने बरकत देता हूं। जा मेरी बहनों, भाई से बरकत हो जाओ। भाइयों, यीशु के नाम में भाई से बरकत हो जाओ। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, भाई से बरकत, तुम्हारी जॉब, भाई से बरकत, तुम्हारी बेरोजगारी चाहे, तुम्हारे आंसू चाहे, तुम्हारे अंदर से खुदा की बरकत जारी हो, खुदा का हाथ हो। तुम्हारी तन्हाई चाहे, खुदा तुम्हारा काल दूर करे, खुदा तुम्हें 100 गुना दे, खुदा तुम्हें बहुत तरक्की दे, खुदा तुम्हें नौकर चाकर दे। खुदा का कलाम, खुदा की हजूरी, खुदा का ईमान, खुदा का साथ तुम्हारे साथ हो, यीशु के नाम में। आओ एक दूसरे को अच्छा देखें, एक दूसरे वाल मुंह करके देखो, क्या है कि डच है तू। नहीं, आमने सामने, आमने, शक नाल नहीं, शक नाल नहीं, एक तरफ आमने सामने हो जाए, आमने सामने हो जाए, कड़े 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 खड़ो, चले बोलना शुरू कर कि कितना अच्छा है तू बहुत ही अच्छा है, कितना प्यारा है तू। बोलो ओह हेलो। बाइबल में लिखा है कुर्बानी देने से हुक्म मानना अच्छा है। ताड़े को कलमाते बरकत नहीं, सोच बदल लो अपनी, छड़ दो लोगों नू पेंगा कहना, डीरा कहना, गंजा कहना, टव्वा कहना, पंजू कहना, छड़ दो लोगों नू, अच्छा देखना शुरू करे। चलो देखो, सामने हो जाओ, हुक्म माने, बहुत खूबसूरत है तू। मनु भी कहा है बहुत अच्छा तू, गुड, हालेलुया, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, हालेलुया। वाह भाई, हालेलुया। आप अभी अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छा सोच रहे, अच्छा फील करें, अच्छा सोचें। बोलो मेरी शाम सुबह होगी, ऐसा सोच रहे हो, बोले मेरी शामें खत्म होंगी, मेरे अंधेरे खत्म होंगे, मेरे जख्म खत्म होंगे, मेरे बयाबान खत्म होंगे, मेरी कैदें खत्म होंगी, मेरी रिजेक्शन खत्म होगी, मेरी उदासी खत्म होगी। सोच रहे ना, सोचें इसको, राइट। ये सोच बरकत देगी आपको, सोच आपको बरकत देगी, ब्लेस करेगी। हाथ बढ़ाओ,
ਇੰਜ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ 2 ਚੰਦੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। किन्ने परेशान हो गए? आज का सारा चंदा जड़ा वाला के नाम है। दिया करो ताकि तुम्हें भी चंदा भी पाना है। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो वो भी हाथ उठे रखो। देना बरकत देता है। आज दे देना, अपनी कैसी भी हालत में काट देना आज, राइट। और आज का मैंने कहा हदिया, हदिया और प्लस मेरी तरफ से भी, आपका हदिया और प्लस आपकी तरफ से भी जड़ा वाला के लिए जाएगा। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, हमारी फेवर भी उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। हालेलुया। देना बरकत देता है। आमीन। आए चर्च की बिल्डिंग पर हाथ रखें, दीवारों पर, कोई नीचे हाथ रखे, जेड़े बैठ जाए हाथ नीचे रखें। आए ब्लेस करना शुरू करें, आए बरकत दे। चले जी दुआ करना शुरू करें कि मैं अपने वतन को बरकत देता हूं, मैं अपने चर्च को बरकत देता हूं, मैं क्रिश्चियन टाउन को बरकत देता हूं, मैं कोयटा को बरकत देता हूं, मैं बलूचिस्तान को बरकत देता हूं। आए ब्लेस करना शुरू करें, ब्लेस करना शुरू करें। आप कहिए, कलमाते बरकत कहिए, कहिए चर्च बरकत दीजिए, बरकत दीजिए, बरकत दीजिए, बरकत दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आए खड़े हो, बैठना नहीं। शख्सी दुआ के लिए आपने अपने आप को ब्लेस करना है, राइट। खड़े हो गए आप। अब चलते हैं कोठड़ी में। कितने लोग तैयार ने कोठड़ी च जान ली? हुण तुसी ऐ सोचना है कि मैं कल्ला वां, राइट। और कैसे कोठड़ी में जाना है? तन मैं दसा, एलिया ने ओ चादर होने क्या तेरी मेरे ते आएगी। मैं सोच रहा था चादर का की सीन है। चादर अपने उत्ते ले लो तो कोठड़ी बन जाती है। अब आप एक काम करें, घुटनों के बल हो जाए। बहना नहीं है, घुटनों के बल होना है। तेरे गोडियां च दर्द कोई गल नहीं, घुटनों के बल हो। अब आप कोठड़ी में आगे दोनों हाथ उठाइए। अब ये सोचना मैं अकेला हूं। अब याकूब की तरह और यबीस की तरह अपने लिए बरकत चाहे। दोनों हाथ उठाएं, कोई किसी के लिए नहीं, अपने लिए। क्या यीशु, अम्मा नहीं रही, अब्बा नहीं रहा, पर खुदावन तू है, मुझे बरकत दे। आए चीजों को बरकत दे, अपने आप को बरकत दे। मैं भी कोठरी में जाने लगा हूं, सिर्फ अपने लिए दुआ करना। आज तू देखना तेरे लिए बरकत रिलीज होगी। कोठरी में चला जा, मैं जाने लगा हूं। खुदावंद, मैं तेरी पाक हुजूरी में आता हूं। मैं ये माइक रखकर मैं अपने लिए कोठरी में गया हूं। तेरी हुजूरिया है, तेरी हुजूरिया है। कि ये मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। खुदा को तेरे किसी जोर की जरूरत नहीं है। खुदा तेरी कमजोरी में तुझे जोर देगा। आज खुदा तेरे किसी टैलेंट को नहीं, बल्कि वो तेरी रग को भी दबा देगा ताकि तू फख्र ना कर सके। आज खुदा तुझे बरकत देगा। God will bless to you। तेरी भाग दौड़ फेल कर देगा और खुदा अपने जनाब से तुझे बरकत देगा। Bless Lord, bless Lord, bless Lord, bless Lord। आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। छू खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। स्टॉप करें उस शख्स को जो आपके लिए नेगेटिव लफ्ज बोले, क्योंकि उसे बताइए अगर आप मेरे लिए नेगेटिव बोलेंगे तो आपके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि खुदा के कलाम ने, खुदा ने, ईमान ने मुझे बरकत दी है।